نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو داؤد شریف کا یہ درس نمبر 36 ہے۔ گزشتہ کل کچھ طویل ہی وقت لے لیا گیا تھا، میں نے کلام اٹکا دیا تھا۔ حدیث الاوعال اور حدیث العقیق کے بارے میں علماء مسندین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں روایتیں نہایت منکر اور شاذ ہیں، بلکہ لوگوں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث پر سکوت کے باب میں بھی تعجب کا اظہار کیا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر واضح ضعف روات کے باوجود امام ابو داؤد نے خاموشی اختیار کی، وہ قابل تعجب ہے۔ یہ حدیث عقیق بھی شاذ اور منکر ہے۔ امام ابو داؤد نے بقول علامہ ذہبی وغیرہ کے بہت سی ایسی حدیثوں پر بھی سکوت کیا ہے جو واضح ضعیف روات کی وجہ سے ظاہر الضعف والنکارت تھیں، جن میں سے یہ ثمانیۃ اوعال والی حدیث اور یہ حدیث العقیق بھی شامل ہیں، اور سلفی حضرات بھی ان دونوں احادیث سے برابر استدلال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری لگ رہا ہے کہ اس کے درجے پر کلام کیا جائے۔ دونوں کے رجال پر کلام اور شاذ و منکر ہونا یہ کسی درجہ ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کے بعد مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے باب فی الجہمیہ میں حدیث اوعال کو بطریق سماک ابن حرب روایت کیا ہے، جو ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن حافظ ابن معین، امام احمد، امام بخاری، مسلم، نسائی، ان لوگوں نے اس حدیث کی صحت سے قطعاً انکار کر دیا ہے۔ حافظ ابن قیم نے کثرت طرق کی بنیاد پر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن انفراد سماک کے بعد پھر کثرت طرق سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہبی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حافظ ابن قیم کو معرفت الرجال کا علم کسی درجہ ضعیف تھا، اور اس حدیث کے بارے میں پوری تحقیق کی گئی ہے۔ فصل المقال فی تمحیص حدیث الاوعال۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حدیث شاذ اور منکر ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہمارے سامنے ابو داؤد کی ہے، جو ابھی باب فی الجہمیہ ہی میں چل رہی ہے، باب ختم نہیں ہوا ہے۔ باب ہے وبه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابی، روایت جاری ہے عن جابر بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذین لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ تعالی من حملۃ العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ میں حملۃ العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کر دوں لوگوں کے سامنے، اس کی مجھ کو اجازت ملی ہے۔ انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حملۃ العرش سے نفس عرش کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عرش موجود ہے۔ جہمیہ کا انکار ہو گیا، کس بات کا؟ کہ جو منکرین عرش ہیں ان کا انکار حملتوں کی اضافت عرش سے ہو گیا کہ اللہ کا عرش موجود ہے۔ تو مجھے اجازت ملی ہے کہ میں حملۃ العرش کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی صفت اور اس کی شان کو
اس کے حال کو بیان کروں کہ وہ جثے اور جسامت کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ اس کے مونڈھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ جی، انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا علی بن نصر و محمد بن یونس النسائی۔ اس کے بعد وہ روایت جاتے جاتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا سمعت ابا ہریرہ یقرأ هذه الآیہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا الی قولہ تعالی سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سمع اور بصر کو ثابت کیا گیا۔ جہمیہ منکرین صفات میں سے ہیں۔ قال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع ابہامہ علی اذنہ، کہ اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے کہ واقعتاً اللہ سنتا ہے، کما یلیق بشأنہ، تو یضع ابہامہ علی اذنہ واللتی تلیہا علی عینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی، اپنے ابہام کو، جو اپنا انگوٹھا ہے اس کو، اور اس کے بازو کی انگلی کو، مسبحہ جو ہے اس کو اپنی آنکھ پر رکھا، اشارہ کیا صفت سمع اور بصر کی طرف۔ مراد ان دونوں صفتوں کا اس بات ہے، تشبیہ و تکییف نہ لی جائے۔ قال ابو ہریرہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو پڑھتے تھے اور اپنے کان اور اپنی آنکھ پر یہ انگوٹھا اور یہ انگلی رکھتے تھے۔ قال ابن یونس، جو ہمارے امام ابو داؤد کے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال المقرئ، یعنی عبداللہ ابن یزید المقرئ نے کہا کہ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، کہ یہ جہمیہ پر رد ہے اس لیے کہ وہ ان صفات کا انکار کرتے ہیں۔ منکرین صفات اور اسی طریقے سے منکرین حوض ایسے ہی ہیں منکرین رؤیت خداوندی۔ اہل سنت والجماعت اور دوسرے فرقوں کے درمیان یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے۔ اہل سنت والجماعت رؤیت کے قائل ہیں، قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن معتزلہ اور جہمیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی رؤیت بندوں کو قیامت کے دن ہوگی۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں اور عقائد کے مذکرے میں بھی آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ وہ عقل کے اعتبار سے ممکن ہے اور نقل کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کا مفہوم مخالف، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادہ سے بالاتفاق ثابت ہے کہ وہ رؤیت خداوندی ہے۔ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ اس حدیث کو تقریباً 21 صحابہ نے نقل فرمایا ہے، اور سلف کا اس پر اجماع ہے کہ آخرت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، اور جو آیات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اس کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے بطور فائدے کے ایک بات بتا دوں، اللہ کی رؤیت دنیا میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں اللہ کی رؤیت ہوئی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ خلافیہ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اماں عائشہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور کو شب معراج میں بھی اللہ کی رؤیت نہیں ہوئی، لیکن حضرت انس، حسن بصری، اکرمہ یہ کہتے ہیں بالبصر باقاعدہ رؤیت ہوئی ہے، اور ابن عباس بالبصیرت و بالقلب رؤیت کے قائل ہیں۔ اور یہ تیسرا قول راجح ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت خداوندی شب معراج میں ہوئی، لیکن بالقلب ہوئی۔ اسی لیے عقائد کی کتابوں میں ہمارے یہاں لکھا ہے
کہ صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بالقلب دیکھا، اور اس کا غالباً وہ لوگ بھی انکار نہیں کرتے جو انکار کرتے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے۔ لہذا جن صحابہ نے اور جن سلف نے شب معراج میں رؤیت کا انکار کیا، اس کو رؤیت بالبصر پر محمول کر لیا جائے، اور جنہوں نے ثابت کیا اس کو رؤیت بالقلب پر محمول کیا جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری بات کہہ لو کہ رؤیت صفات کی ہوئی، ذات کی نہیں ہوئی، اور صحیح بات تو وہی ہے جو ہم نے کہی کہ رآہ بقلبہ۔ لیکن ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس سلسلے میں توقف کا قول اختیار کرنے کو کہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نشر الطیب میں رؤیت البصر کو حضرت تھانوی نے اختیار فرمایا ہے۔ صاحب فتح الملہم ایک قول نقل کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو ایک مرتبہ بقلبہ دیکھا، ایک مرتبہ ببصرہ دیکھا۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی کچھ لوگوں نے اٹھایا ہے، مومنات بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی، ملائکہ اور امم سابقہ بھی دیکھیں گے یا نہیں؟ بات یہی ہے کہ سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن قیامت کے دن۔ پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن سماعت کلام خداوندی دنیا میں ممکن ہے۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے سمع کو بصر پر افضلیت بھی دی ہے، لیکن وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت کا معاملہ تو الگ ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل بکثرت ہیں، اور معتزلہ نے جو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار سے استدلال کیا ہے، اس میں ادراک کا انکار ہے، رؤیت کا انکار نہیں ہے، اور بحیثیت منطق کے یہ کہا جائے گا کہ لا تدرکہ یہ نفی ہے، سلب ہے، الابصار استغراق ہے، تو اب یہ قضیہ بنا سالبہ کلیہ، اس کی نقیض ہوتی ہے موجبہ جزئیہ۔ میں سیدھا ترجمہ کرتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ لا تدرکہ الابصار یعنی تمام نگاہیں تو نہیں دیکھیں گی، لیکن کچھ نگاہوں کو یعنی مومنین کو اللہ کی رؤیت ضرور ہوگی۔ وہی تو ہے وجوہ، کچھ چہرے یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، لہذا ان کا استدلال لا تدرکہ الابصار سے غلط ٹھہرتا ہے۔ منکرین رؤیت اور بھی استدلال کرتے ہیں، سب سے زیادہ چونکہ یہ معتزلہ کا مبنی آپ نے حسامی وغیرہ میں پڑھا ہے کہ عقل ہے، نقل پر ان کا دار و مدار نہیں ہے، تو وہ عقلی اعتبار سے ایک شبہہ پیش کرتے ہیں کہ رؤیت کے لیے یہ بات شرط ہے کہ مرئی کسی مخصوص جہت میں ہو، کسی مخصوص حیز و مکان میں ہو، اور رائی کے سامنے ہو، اور دونوں میں تھوڑی سی مسافت ہو، زیادہ قرب بھی نہ ہو زیادہ بعد بھی نہ ہو، اور رائی کی آنکھوں کی شعاع مرئی تک پہنچتی ہو، یہ سب رؤیت میں شرط ہے۔ اور یہ تمام مقدمات یہ از قبیل مسلمات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے یہ سب چیزیں محال ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قیاس الغائب علی الشاہد نہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات، اس کی رؤیت کے لیے ان سب شرطوں کو لازم قرار دینا گویا خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہے، اولاً تو یہ بات ہے۔ دوسرا کہ اس شرط کو ممنوع قرار دیا جائے گا قیاس الغائب علی الشاہد کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ کی رؤیت ہوگی مگر نہ کوئی مکان، نہ کوئی جہت، نہ کوئی حیز، نہ مقابلہ، نہ اتصال شعاع، نہ مسافت۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممنوع نہیں بلکہ بالکل ممکن ہے اور شرعاً ثابت ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رویت کی تڑپ اور تمنا کا پیدا ہونا وہ خود اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ طلب و تڑپ ممکنات کی ہی ہوتی ہے نہ کہ محالات کی۔ اور معتزلہ وغیرہ اس کے منکر ہیں، ان کا انکار عقل کی روشنی میں ہے، وہ یہ کہ رویت کے لیے جو شرائط ہیں جن کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ رویت ممکن نہیں، وہ باری تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی، اس کی شان کے منافی ہے۔ یہ سب کے سب وہ جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ قیاس الغائب علی الشاہد کے قبیل سے ہے، ہمیں نقل کی طرف جانا ہے، اور نقل میں بکثرت روایات اور آیات قرآنیہ ثابت ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی رویت کو رویت ممکن پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے۔ اللہ کی رویت ہوگی، مسلمانوں کو قیامت کے دن یہ سب نہ سمجھا جائے کہ اللہ کسی مکان یا جہت میں ہے یا مقابلے میں، وہ کما یلیق بشأنہ تبارک و تعالی اس کی رویت ہوگی۔ اور انہی باتوں کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اپنی کتاب میں لا رہے ہیں، بکثرت روایات اور احادیث اس پر دال ہیں، جیسے آپ حضرات کو یہ بات کہی جا چکی ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں اس کو ثابت کیا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ حق تعالی شانہ ہمیں اس کی رویت سے مشرف فرمائیں۔ روایت پہلی ہے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، جا رہی ہے روایت عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا فنظر الى القمر لیلة البدر لیلة 14 فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا۔ یہ بات ذہن میں بہت ضروری ہے کہ تشبیہ رویت میں دی جا رہی ہے نہ کہ مرئی کی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کسی کے ساتھ مشبہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، یعنی اللہ کی رویت کے اگر تم شوقین ہو تو پھر فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے رہو۔ ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ یہاں جو روایت میں جو لا تضامون آیا ہے، یعنی تم بھیڑ بھاڑ نہیں کرتے 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ ضم یضم یعنی لا یضم بعضکم الی بعض، مطلب تم لا تجتمعون فی جہت، ویسے اللہ کو دیکھنے کے لیے تمہیں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی پڑے گی کہ کچھ دیکھ سکیں گے کچھ نہیں دیکھ سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم اپنی اپنی جہات اپنی اپنی جنان میں رہ کر اللہ رب العزت کو دیکھ سکو گے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ تشبیہ برؤیت القمر للرؤیہ ہے، تشبیہ المرئی یہاں مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے، حدثنا اسحاق بن اسماعیل کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ناس یا رسول اللہ انرا ربنا عز وجل یوم القیامہ، کچھ لوگوں نے شوق جاگا تھا نا، تو یہ سوال کیا اللہ کے رسول ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے، دیدار ہوگا؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرۃ لیست فی صحابۃ، کیا تم کو کبھی بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یا هل تضارون، تمہیں کوئی ضرر ہوتا ہے؟ وہاں تھا لا تضامون، یہاں ہے تضارون، ای هل تصابون بالضرر، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے سورج کو دیکھنے میں ایسی دوپہر میں جس دوپہر میں سورج یہ کسی بادل میں چھپا ہوا نہ ہو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بآسانی دیکھ لیتے ہیں؟ قالوا لا، قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال والذی نفسی بیدہ لا تضارون فی رؤیتہ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما۔ احدہما میں ہما کی ضمیر کا مرجع ہے شمس و قمر، کہ وہ دونوں کی رویت کے کرنے میں تم لوگوں کو مطلقاً کوئی ضرر نہیں ہوتا، ویسے اللہ کی رویت میں بھی
تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہوگا، تم بسہولت بآسانی اللہ کی رویت قیامت کے دن کر سکو گے، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے انسان اس کو نہایت آرام سے بغیر بھیڑ کے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، ویسے اللہ کی رویت کا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔